اس وقت اسلام آباد میں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ اس پہ ہمارے سے معاہدہ کریں تو پھر فیٹف کی لیجسلیشن پر ہم تعاون بھی کریں گے اور آپ سے گفتگو بھی کریں گے۔ میرے دوستوں، اب یہ جو نیا قانون انہوں نے پیش کیا ہے اور اسمبلی سے منظور کروایا ہے اور سینٹ سے منظور کروایا ہے، اگر آپ ان کی امینڈمنٹس کا مطالعہ کریں تو یہ 24 امینڈمنٹس منوان وہی ہیں جو ہمیں پیش کی گئی تھی، یعنی کہ عمران خان سے، تحریک انصاف سے جو NRO مانگ رہے تھے اور جو ہم سے نہ ملا، وہ انہوں نے اب اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے یکجا بھی ہوئے ہیں اور یہ ترمیم بھی انہوں نے پیش کی ہے۔ اس کے بینیفیشری کون ہیں؟ تحریک انصاف کی رائے میں ان ترامیم کی بینیفیشری ایک ایلیٹ کلاس ہے جس نے ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے، منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسے باہر منتقل کیے ہیں، انہوں نے اپنے مفادات کو محفوظ کیا ہے اور امپورٹنٹ پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں جو اس ترمیم سے مستفید ہوں گی۔ جو نیب لاء میں امینڈمنٹس کی ہیں، NAO امینڈمنٹ بل 2022، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس نے، میں پہلے عرض کر چکا کہ اینٹی کرپشن ڈرائیو اگینسٹ دا ہائی اینڈ مائٹی، اس کو محفوظ کیا ہے۔ آبجیکٹو تھا ٹو پروٹیکٹ امپورٹنٹ پولیٹیکل پرسنالٹیز آف PPP اینڈ دا ہائی اینڈ مائٹی، وہ اب ابو ہو گئے، سب اس شکنجے سے آزاد ہو گئے۔ انہوں نے جو ترامیم کی ہیں، میری نظر میں they are not in consonance with United Nations Convention against Corruption۔ یونائٹڈ نیشنز نے ایک معیار سیٹ کیا ہوا ہے، یہ ان سے مطابقت نہیں رکھتی، اور جو فیٹف کی ریکمنڈیشنز ہیں یہ ان سے بھی مطابقت نہیں رکھتی۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا آبجیکٹو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تحریک انصاف کی یہ خواہش بھی ہے اور استطاع بھی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو از خود سو موٹو نوٹس لینا چاہیے، اور یہ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اسفندیار ولی کیس میں سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ اگر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں کوئی ترامیم کی جاتی ہیں تو وہ سپریم کورٹ کو رپورٹ کی جائیں، ان کی نظر سے گزریں، تاکہ ایک ویسٹرن انٹرسٹ جو ہے اپنے مفاد کے لیے قانون سازی نہ کرے۔ یہ قانون سازی ایک ویسٹرن انٹرسٹ نے فقط اپنے مفاد کے لیے کی ہے۔ اب تحریک انصاف کا ریئیکشن کیا ہے اس نیب لاء کی امینڈمنٹس پر؟ میرا پہلا نقطہ ہے کہ اس سے نیب کا جو لاء ہے اور جو نیب کا محکمہ ہے پریکٹیکلی ڈس فنکشنل ہو گیا ہے، بے معنی ہو گیا۔ نیب کے ادارے کو جو قانونی یا سٹیچوٹری پروٹیکشن تھی، انڈیپینڈنس تھی، آج وہ کمپرومائز ہو گئی ہے اور اب وہ فیڈرل گورنمنٹ کے تابع ہو گیا ہے۔ تیسری چیز جو عرض کرنا چاہوں گا، انہوں نے ان فیکٹ نیب کو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب بنانے کی کوشش کی ہے یا FIA بنانے کی کوشش کی ہے، جو سرکاری حکومت کے تابع ہوتے ہیں، پنجاب حکومت کے تابع ہیں۔ وہی سوچ کار فرما ہے اور آپ کو اس ترمیم میں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ اسی طرح میری رائے میں جو نیب کے کیسز تھے
अंडर ट्रायल इस तरमीम के बाद, इस कानून साजी के बाद they will be affected. Almost all cases will be affected. इनमें से 80% केस मुंतकिल हो जाए नैब कोर्ट से दीगर की तरफ जो इनकी बात थी, और कुछ केसेस जो हैं वो वापस मुंतकिल कर दिए जाएंगे नैब को। ये इनका ऑब्जेक्टिव था। इसी तरह आप देखें कि इन्होंने अमेंडमेंट की है कुछ ऐसे सेक्शंस में जो डील करते हैं बैंक ट्रांजैक्शंस के साथ। सेक्शन 9 सबसेक्शन A5 का डायरेक्ट बेनिफिशरी जो है वो हमारा वजीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब। डायरेक्ट बेनिफिशरी होंगे इस अमेंडमेंट के। 9 सबसेक्शन A5। इसी तरह जो तरमीम की गई है सेक्शन 14 में, उसके डायरेक्ट बेनिफिशरी होंगे जनाब नवाज शरीफ साहब, क्योंकि उसमें जो मनी ट्रेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि अक्यूज को देनी होती थी, वो अब ख़त्म कर दी गई है। तो ये क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि ये तरमीम किन को बेनिफिट करने के लिए और किन की ख्वाहिश के मुताबिक की गई है। आगे चलिए, 7वां नुक्ता मेरा है कि इन्होंने जो बेनामी है उसकी डेफिनेशन में तब्दीली ले आए हैं, और उससे भी वो केसेस मुतासर होने के इम्कानात अब हैं। अगली बात तो मैं कहना चाहूँगा, जो एविडेंस एक्वायर की जाती थी बाहर से, वो अब नैब के केसेस के लिए कारामद नहीं होगी। उसके बेनिफिशरी कौन होंगे? एक ब्लैंकेट कवर दिया गया है जितने मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं और एसेट्स अब्रॉड जिसका कोई मनी ट्रेल नहीं दे सकते, उन केसेस को मुतासर किया गया है इस तरमीम के ज़रिए। इसी तरह जो इन्होंने प्रोविज़न थी, एक इंक्वायरी ऑन इलीगल इशूएंस ऑफ एसेट्स के ज़रिए भी जो लोगों ने बहुत फ़ायदे उठाए, उन्होंने इस तरमीम के तहत चाहे बदनीयती पे भी क्यों ना हो मबनी SRO, उन्होंने कहा है कि इट इज़ एनल्ड, उसको ख़त्म कर दिया है। इसके साथ साथ जो चेयरमैन नैब का अख्तियार था गिरफ्तारी का, उन्होंने ऐसी शराइत और ऐसी प्री कंडीशंस आयद कर दी हैं कि चेयरमैन प्रैक्टिकली गिरफ्तार में अब उसके पास वो अख्तियार, दिस विल डायरेक्टली बेनिफिट द रिच करप्ट ऑफ दिस कंट्री। इसी तरह आप देखें कि जो अगर कोई डिफ़िकल्टीज आती थी या आ सकती हैं कानून में, अगर कोई नोक पलक दुरुस्त करनी है, तो उसका अख्तियार जो पहले सदर के पास था, वो सदर पाकिस्तान से लेकर इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया है, और फेडरल गवर्नमेंट अपनी है। तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि सोच कार फरमा पीछे क्या है। फिर आप देखें कि ये सारी जो एक्सरसाइज है, इट्स एन एक्सरसाइज बाय डिज़ाइन टू बेनिफिट हाई प्रोफाइल केसेस ऑफ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़। ये है जो कानून साजी हुई है नैब के कानून के मुताबिक के से। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है। हम एक तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश कर रहे हैं कि असफंदियार सामने रखते हुए आज खुद इसका नोटिस लें। उनके अपनी फाइंडिंग्स हैं,
اور تحریک انصاف نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو چیلنج کریں گے، اور عمران خان صاحب نے ہماری جو لیگل ٹیم ہے ان کو ہدایت دے دی ہے کہ وہ ان کو چیلنج کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری ترمیم جو انہوں نے کی ہے وہ کی ہے جو تحریک انصاف نے اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ ٹو ووٹ دیا تھا، ان کو یہ پسند نہیں آیا۔ ہم نے ان کو ووٹ کیوں دیا تھا؟ ہماری نظر میں 3 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہم سمجھتے تھے کہ اوورسیز پاکستانی اس ووٹ کے مستحق ہیں۔ ایک، وہ بہت بڑے کنٹریبیوٹرز ہیں ٹو دی اکانومی آف پاکستان، اور وہ بہت قیمتی اثاثہ ہے ہمارے ملک کا۔ آپ دیکھیں کہ ان کی ریمیٹنس سے یہ ملک چل رہا ہے، اور پچھلے سال 32 ارب ڈالرز کی ان کی ریمیٹنسز تھیں۔ تو اس کلاس کو اگر یہ عزت اور یہ شمولیت، احساس شمولیت دیا گیا تھا تو بہت اہم تھا، جو کہ پیپلز پارٹی نے اور نون نے اور ان کے دیگر حلیف جماعتوں نے مل کر اس کو دفن کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی، ہماری رائے میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان میں بہت سے لوگ ہیں جو پروفیشنلز ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، پالیسی فارمولیشن میں وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں۔ جب ان کو سٹیک ہولڈر بنا دیا جائے گا تو ہمارے ملک کی جو پالیسی فارمولیشن ہے اس میں کا انپٹ آئے گا، اور کوالٹی آف پالیسی میکنگ جو ہے وہ بہتر ہماری رائے میں ہو سکتی تھی اور ہو سکتی ہے۔ اور تیسری چیز جو میری نظر میں اہم ہے اور جس کی وجہ سے ہم نے یہ ان کو رائٹ دیا تھا پی ٹی آئی نے، وہ یہ ہے کہ ایک نسل تو یہاں سے منتقل ہو گئی باہر، برطانیہ چلی گئی، امریکہ چلی گئی، آسٹریلیا چلی گئی، کینیڈا چلی گئی، اب وہاں کے سٹیزن بن گئے۔ میں آنا ہے، انہوں نے اپنا فیوچر وہاں بنا لیا، اینڈ رائٹلی سو، اینڈ وی وش دیم گڈ لک۔ ان کے لیے انہوں نے آنا ہے، انہوں نے اپنا فیوچر وہاں بنا لیا، اینڈ رائٹلی سو، اینڈ وی وش دیم گڈ لک۔ ان کا لنک کیسے ہو؟ اگر ہم ان کو یہ رائٹ ٹو ووٹ دے دیتے ہیں تو ان کا ایک جذباتی، نفسیاتی، ایک ایموشنل لنک بن جائے گا اور ہمارا ان کے ساتھ تعلق برقرار رہے گا۔ بدقسمتی سے انہوں نے اس سوچ کو دفن کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی رائے میں وہ اوورسیز پاکستانیز کی واضح اکثریت، ان کی رائے میں ان کا جھکاؤ تحریک انصاف کی طرف ہے۔ بھائی آپ تحریک انصاف کو مت دیکھیے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی پالیسی پسند کر لیں، وہ تو انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ لوگ ہیں، وہ تو خود مختار لوگ ہیں، وہ کوئی تابع نہیں ہے، ہم ان کو ڈائریکٹ بینیفٹ نہیں دے سکتے۔ آپ کی کوئی چیز اچھی لگی وہ آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن اس شک پر کہ ان کی میجورٹی اور اوور ویلمنگ میجورٹی کا جو رجحان ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے، انہوں نے سب کا حق مار لیا، ان کا حق بھی مار لیا جو ذہنی طور پر ان کی طرف مائل تھے، ان کی طرف یا پیپلز پارٹی کی طرف، وہ اقلیت میں تھے لیکن تھے اور ہیں۔ تو یہ دوسری چیز، ہم اس کو بھی چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تیسری چیز جو انہوں نے قانون سازی میں حذف کی ہے وہ ہے انٹروڈکشن آف الیکٹرانک ووٹنگ مشینز۔ یہ ہم کیوں لے کر آئے؟ اس کی پیچھے سوچ کار فرما کیا تھی؟ میرے بھائی، یہ انٹروڈکشن was in line with the recommendation of the Judicial Commission جو ہماری درخواست پر قائم ہوا اور جس کی سربراہی جسٹس ناصر الملک صاحب نے کی۔ اس جوڈیشل کمیشن نے جب پورا ہمارے اعتراضات سنے اور لوگوں کی انہوں نے رائے لی، ایکسپرٹ سے اپینین لی، انہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز مرتب کی اور ریکمنڈیشنز بھجوائیں قانون سازی کے لیے کہ یہ چیز اگر آپ کر لیں، یہ قوانین، یہ رولز اگر آپ ان میں ترمیم کر لیں تو الیکشنز
पहले से बेहतर कराए जा सकते हैं और शफाफ हो सकते हैं। इन्होंने स्टडी किया केसेस को, और केसेस जब आप स्टडी करते हैं और इलेक्शन पिटिशंस जो लोग मुतरज़ होते हैं और जिनको जो एग्रीव्ड होते हैं, जब उनके केसेस देखे तो मेजॉरिटी ऑफ द पिटिशंस वो थी जिनकी शिकायत थी पोलिंग का जब वक्त ख़त्म हो जाता है और रिटर्निंग ऑफिसर तब जब बैग्स पहुंचते हैं। रहनुमा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।